قرآن مجید نے نا نبی کریم علیہ السلام کی مجلس مبارکہ کے آداب بیان کیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنا کرتے تھے، تو جب کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو عرض کرتے رائینا یا رسول اللہ، حضور رعایت کر دیں، ذرا دوبارہ بتا دیں۔ یہودیوں کی زبان میں اس لفظ کو ذرا کھینچ کے پڑھا جاتا تھا تو اس کا معاذ اللہ معنی بنتا تھا اے ہمارے چرواہے۔ اگرچہ صحابہ کی نیت نہیں تھی، لیکن یہودی اس لفظ کے پیچھے چھپ کے نا حضور کی بے ادبی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا یہ لفظ کہنے سے ہی صحابہ کو منع کر دیا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو تم نے راعینا کہنا ہی نہیں، یہ لفظ ہی چھوڑ دو۔ یعنی کوئی بندہ اٹھ کے کہہ سکتا تھا کہ میرا مطلب تو یہ ہے، تو کہا تم مطلب رہنے دو، تم یہ لفظ ہی چھوڑو، تم کہا کرو وقولوا انظرنا، سمجھ نہ آئے تو کو یا رسول اللہ ایک نظر کرم فرما دیجیے، تم نہ یہ جملہ کہنا شروع کر دو۔ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا نصاب سے بھی رشتہ ہوتا ہے، کتاب سے بھی رشتہ ہوتا ہے، پر استاد سے نہیں ہوتا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ کبھی آپ ایم ایس سی پڑھنے والے بچے سے پوچھیں، یہ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ایم ایس سی والے سے پوچھیں تعلیم کتنی ہے تو کہے گا ایم ایس سی ہے، اس سے پوچھیں کہ آپ کا درجہ کیا ہے تو کہے گا کہ فرسٹ ڈویژن میرا درجہ ہے یا اے پلس میرے مارکس ہیں، وہ ساری باتیں بتائے گا۔ لیکن کبھی کوئی شخص اس سے یہ نہیں پوچھے گا تیرے استاد کون سے۔ ایم ایس سی والے اسٹوڈنٹ سے کبھی کسی نے پوچھا تیرا ٹیچر کون ہے؟ بول کے بتائیے۔ پڑھتا نہیں ٹیچر کے پاس، وہ پوچھتے کیوں نہیں؟ انجینئر آپ کے سامنے انجینئرنگ کی ڈگری لے کے آیا ہے، اس نے ڈگری رکھی ہے، اور اب تو 6 لاکھ روپیہ نقشہ بنانے کا لیتا ہے انجینئر، صرف نقشے کا، اور بلڈنگ زیادہ مضبوط ہو تو میں نے سنا ہے کروڑ روپیہ صرف نقشہ بنانے والا لیتا ہے، ڈیزائن کر کے دینے کا۔ اتنا مہنگا بھائی تیرا ریٹ ہے، ڈگری بھی تیری ٹھیک ہے، تجربہ بھی تیرا اچھا ہے، کبھی کسی نے پوچھا تیرا استاد کون ہے؟ بولے پروفیسر صاحب سے کسی نے پوچھا ہو؟ لیکن کوئی عالم کسی مسجد میں جب بھی خطبہ جمعہ دیتا ہے وہ بھلے بتا دے کہ میں نے تنظیم المدارس کے سارے امتحانات دیے ہیں، دورہ حدیث کیا ہے، پھر بھی لوگ اس سے پوچھتے آپ کا استاد کون ہے؟ یہ سمجھو نا اس بات کو، یہ دین روحانیت ایک ایسی چیز ہے کہ صرف نصاب اور کتاب سے کام نہیں چلے گا، آپ کو استاد کا نام بھی بتانا پڑے گا، آپ کو اپنے استاد اور شیخ کا نام بھی، یہ ضروری بات ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ یہ جو دین ہے نا، دین یہ آتا ہی نسبت کی برکت سے ہے۔ جو آدمی حدیث روایت کرتا ہے نا، آج بھی اس کو اپنی سند بتانی پڑتی ہے۔ اسماء الرجال کا ایک پورا مرتب علم ہے ہمارے علم حدیث کے اندر، کہ آپ کو بتائیں گے آپ نے حدیث کہاں سے لی، اور پھر جس سے لی اس کا تعارف بھی کرائیں گے، پھر یہ ثابت کریں گے آپ کہ آپ کی اس سے ملاقات بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور پھر اس کے عادل اور ثقہ ہونے پر دلائل بھی دیے جائیں گے۔ میں تو اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ جس استاد سے آپ نے حدیث لی، آپ کو اس کی شان بھی بتانی ہے، اس کی آپ کو عظمت بھی بیان کرنی ہے۔ تو مجلس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ استاد کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کہیں میں نے سبق پڑھنا ہے، تعلیم میری مکمل ہو گئی، اب میرا استاد سے رشتہ ختم ہو گیا۔ قرآن مجید نے نبی کریم کے آداب بیان کیے، فرمایا یہ نہیں ہوگا کہ تم میرے محبوب سے قرآن و سنت سیکھو اور چلے جاؤ، تم نے رسول کریم کی ذات سے رشتہ بنا کے رکھنا ہے، اور چونکہ دین مصطفیٰ سے لینا ہے، دین نبی کریم سے لینا ہے، لہذا اس مجلس میں جب بیٹھنا ہے تو اس کے آداب کا بھی خیال کرنا ہے، تم نے لفظوں کے چناؤ کا بھی خیال کرنا ہے، حروف کی ترتیب کا بھی خیال کرنا ہے، تمہارا اپنے استاد سے شیخ سے رشتہ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہیں بھی نبی کریم نے صحابہ سے نہیں کہا تھا کہ مجھے کہا کرو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہا تھا کہیں حضور نے؟ بولیے تو صحابہ نے یہ جملہ کہاں سے لیا، یہ فکرہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دی، میرا انعام کافی ہو گیا یہاں پہنچنے کا۔ اب بزرگ بے شک چیزیں اپنے پاس رکھیں اور میری بات سنیں۔ عزیز دوستو، کہاں سے لیا صحابہ نے یہ لفظ، کہاں سے لیا؟
وہ نا حضور کی محفل کے آداب جان گئے تھے. یعنی جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ میرا باپ بھی قربان ہو اور میری ماں بھی قربان ہو, میرا دل بھی قربان ہو اور میری روح بھی آپ پہ, تو جب اتنی چیزیں آپ قربان کرتے ہیں تو پھر بتائیے جب آپ اس سے کوئی فیض لیتے ہیں تو اس فیض کا کمال کیا ہوتا ہے, پھر ان کے جملوں کا اثر کیا ہوتا ہے. جب آپ کا ذات سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر بات پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے. اس لیے شیخ سے, استاد سے ہمارے بزرگوں کے رشتے کبھی ٹوٹا نہیں کرتے تھے. ہم نے دیکھا ہے کہ بزرگ بوڑھے ہو جاتے لیکن عید آتی نا, مجھے بتائیے استاد صاحب سارا سال اپنے گھر سے روٹی نہیں کھاتے کہ شاگرد دے کے آتے ہیں؟ اتنے میں لگتا ہے کوئی ہے مسئلہ ہے جدا, آپ سارا سال بھیجتے ہیں اس لیے ہاں نہ نہیں کرتے. استاد صاحب اپنے خرچے پہ گزارا کرتے ہیں کہ ہر مہینے شاگرد خرچہ دیتے ہیں؟ بول تو دیں یار. نہیں یہ تو مجھے بلوانا ہی پڑے گا اس لیے کہ شک پڑ گیا مسئلے میں. استاد اپنا ہی خرچہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا, وہ کیا تھا کہ سال کے بعد عید آتی نا, بالکل روایتی سا سادہ سا انداز, تو ایک توڑا چاولوں کا پکڑتے, 2-1 کلو چینی لیتے, 200-400 روپیہ لیتے, ایک جوڑا لیتے اور ہر سال عید پہ استاد کے گھر جاتے. کہتے یہ نذرانہ ہے. کیا خیال ہے آپ کا, وہ سارا سال استاد نے وہی چاول کھانے ہیں, 2 کلو چینی پہ گزارا ہونا ہے, ایک جوڑے پہ سارا سال گزرے گا. اللہ بڑا نوازتا ہے دینداروں کو. پر یہ جو رشتہ تھا نا, یہ استاد اور شاگرد کا تعلق بیان کرتا تھا. یہ تعلق بناتے تھے, یہ چیزیں قریب کرتی. پھر سال کے بعد اگر وہاں عرس ہے, مزار پہ جانا ہے, آپ ناراض نہ ہونا, میرا شکوہ ہے دین سیکھنے والے لوگوں سے کہ عام دنیا دار آدمی مرید ہوتا ہے تو وہ دلچسپی زیادہ کرتا ہے. میرا شکوہ ہے, عام دنیا دار آدمی کسی عالم کا شاگرد ہو جائے یا مرید ہو جائے تو اس کی عقیدت مندی کا معیار اور ہوتا ہے, لیکن دیندار کہلانے والے, سندیں لینے والے اور بہت سارے رشتے اپنے بتانے والے, اپنے حلقہ احباب میں بیٹھنے والے, ان کا مزاج اور معیار وہ نہیں ہوتا. یہ ہونا چاہیے. قرآن کریم نے ہمیں یہ نہیں حکم دیا کہ بس ٹھیک ہے حضور سے دین سیکھو اور چلے جاؤ. فرمایا اس رشتے کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو, اس مجلس کے آداب کا خیال کرو, محبوب کریم کی رضا کو پیش نظر رکھو. اور جب حضور نے کہہ دیا کہ یہ عالم میرا جانشین ہے تو پھر اس کا بھی خیال کرو. ہمیں نہ کئی دفعہ ہمارے کان میں کوئی آ کے کہہ دیتا ہے کہ استاد جی کو تو طریقہ ہی نہیں آیا کام کرنے کا, تیری تو شہرت زیادہ ہے, یہ تو لوگ زیادہ جانتے ہیں. تو وہ ایسی پکی بات ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ پھر اسی پہ پہرا دیتے ہیں ساری زندگی. پھر جناب اسی پہ نا ہم ساری زندگی پیچھے پیچھے ہٹ کے. ایک صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا تو جاتا کیوں نہیں پیر خانے؟ کہتا وہ حضرت صاحب کے بچے جو ہے نا وہ آپس میں لڑائی بڑی کرتے ہیں. تو میں نے کہا وہ آپ کی بیوی کے بھائی بھی بڑا لڑتے ہیں تو سسرال جانا چھوڑ دیا ہے؟ کیا خیال, بیوی کے بھائی لڑتے ہیں آپس میں کہ نہیں؟ ایک دفعہ انکار کرو نا, جرت کرو گھر میں بیٹھنے کی میں نے آج کے بعد نہیں جانا. وہ لڑتے بڑا ہیں, عجیب بہانہ ہے نا. اور وہاں اگر شادی آ جائے نا کسی کی تو کم از کم خرچہ ₹1,00,000 ہوتا ہے, سسرال میں شادی آ جائے. اور یہاں بہانہ کر کے بیٹھ جاتے ابھی میں نہیں جاتا, وہاں تو مسائل بڑے بن گئے. اپنا تعلق مضبوط کریں, اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے رشتے جوڑیں. آپ دیکھیں غیر کہاں کہاں کی سندیں بیان کر رہے ہیں, وہ کہاں کہاں ان لوگوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں جن کا وقت بے ادبیوں میں گزرا تھا. اور ہم کیا کرتے ہیں, آپ یقین کریں جس دور میں ہمارا کوئی عالم ہے وہ بیچارہ متنازع بن گیا. میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کوئی ایک ایسا عالم نہیں ہے جس کو ہم نے متنازع نہ بنایا ہو. کوئی نہ کوئی بات, کوئی نہ کوئی انداز ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے. کیا دیکھے جا رہے ہیں ہم آنے والی نسل کو, کہ کوئی شخص ہی اچھا نہیں تھا معاذ اللہ, کوئی ٹھیک نہیں تھا. اور جو بزرگ گزر گئے ابھی ماضی قریب میں ان کا ہم نے ذکر کبھی نہیں کیا, نہ ہمارے خطبوں میں, نہ ہماری تقریروں میں, نہ ہمارے کبھی لب و لہجے میں. اور کبھی نام لینا بھی پڑے تو میں دیکھتا ہوں لوگ کس قدر بخل کا مظاہرہ کرتے. ایک بزرگ کہتے ہیں, میں ایک بزرگ کے پاس گیا, اور میاں نام لے اس بزرگ کا, کسی کو عزت وہ دیتا ہے جس کے اپنے پاس عزت ہوتی ہے. تو ذکر کر, تو تذکرہ کر, تو نام لے, اور کسی کا نام لینے سے تیرا قد چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تجھے اور عزتیں عطا فرمائے گا. حضرت داتا علی اجویری
رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جناب سروی سختی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تربیت کی تھی حضرت جنید بغدادی کی، بڑا پیار سے انہیں سجایا سوارا، بھانجے بھی تھے، مرید بھی تھے، اور جب مکمل ہو گئی نا تعلیم تو حضرت سروی سختی رحمت اللہ علیہ کی خواہش یہ تھی کہ جنید بغدادی واعظ کیا کرے، تقریر کیا کرے۔ اب تو بہت سارے پیر تقریر بھی نہیں نہ کرتے، تقریر مولوی صاحب کرتے ہیں، تو پیر صاحب کیا کرتے ہیں؟ جی خاموش دعا، جی دعا، اور وہ بھی خاموش۔ کہتے ہیں جی ہمارے حضرت صاحب گفتگو نہیں کرتے، تو میں نے کہا اسے کہو 4 چیزیں سیکھے اور پھر بیان کرے، اس لیے کہ خطاب کرنا مولوی کا طریقہ نہیں، مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے، یہ نبی رحمت علیہ السلام کا انداز ہے۔ حضور واعظ فرماتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ حضرت سروی سختی رحمت اللہ علیہ نے جناب جنید بغدادی سے کہا کہ تقریر کیا کرو بیٹے، تاکہ آپ کی تقریر سے نہ کچھ فائدہ ہو۔ تو بڑے بہانے ہوتے ہیں نا مریدوں اور شاگردوں کے پاس، بات ماننا اور پھر اس کی تعویل کرنا تو ختم ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے بھی تعویل کر دی، میں نے کہا حضور ابھی تو میں خود نیک نہیں، ابھی تو میں زیر تربیت ہوں، تو میں ابھی باز کرنا شروع کر دوں؟ اللہ کے بندے ضد نہیں کرتے، اور آپ بار بار کوئی بات کریں تو آپ کی بات کا وزن کم ہو جاتا ہے، اس لیے بڑے لوگوں کو چاہیے کہ ایک بات کو بار بار نہ کریں، اور کہہ دیا تو ٹھیک ہے۔ حضرت خاموش ہو گئے، فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ کئی پیر بھائیوں نے، کئی مریدوں نے دوبارہ حضرت سروی سختی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور جنید بغدادی سے کہیں تقریر کریں، کیوں نہیں یہ خطاب کرتے؟ تو آپ کہنے لگے یار میں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے، اب بار بار میں بات نہیں کرتا، اور تم نے بھی آج مجھے کہہ دیا تو آج کے بعد نہ کہنا، بات ختم ہو گئی، وقت گزر گیا۔ داتا صاحب نے لکھا ہے ایک دن حضرت جنید بغدادی فرماتے میں گھر میں سویا تھا تو میرے بخت جاگ گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، خوشبوئیں بکھرنے لگی، بس ذرا میری آنکھ کھلی تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں تھا، مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں او دے گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے ہیں کہ حضور کا دیدار نصیب ہوا، مدینے والے محبوب نے بڑا ہی نوازا، بڑا ہی نوازا، بڑا دیا حضور نے۔ اور جاتے جاتے نا، توجہ ہے نا میری بات پر، کہتے جاتے جاتے نا حضور ایک جملہ ہلکا سا جملہ حضور فرما گئے جاتے جاتے، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ہلکا سا ایک جملہ حضور فرمانے لگے جنید تقریر کیا کرو یار، تقریر کیا کرو یار، کیا حرج ہے، بات کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں میرے تو بخت جاگ گئے۔ میں نے کہا حضور اب تو طے ہو گیا نا، اب تو ختم ہو گئی نا بات، تو کریں گے بات۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے کہی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں میں صبح اٹھا نا تو ابھی تک میرے گھر سے خوشبو آ رہی تھی، ابھی تک خوشبو۔ ایک ریکویسٹ کر دوں، یہ پیسے لے کے آنے والے دوستوں سے مہربانی کریں، آپ اپنی جگہوں پہ بیٹھ، آپ بات سن لیں، یہ بہت بڑی دولت ہے ہماری، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ تھوڑی دیر تشریف رکھیں، سنیں میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے خوشبو آ رہی تھی پورے گھر سے، معطر تھی فضائیں۔ فجر کی اذان ہوئی تو میری آنکھ کھلی، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد گیا اپنے مرشد کے پیچھے نماز پڑھنے، شیخ سروی سختی کے پیچھے نماز پڑھنے۔ فرماتے ہیں پھر شیطان بھی آ گیا، نفس بھی بڑا ہو گیا۔ شیطان مجھے کہنے لگا یار حضرت صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ مجھے نبی کریم کا دیدار ہوا ہے، اور مجھے تو آج ہوا ہے۔ انہوں نے تو کبھی بتایا نہیں کہ زیارت ہوئی ہے، تو مجھے تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہے، کیتلیاں زیادہ گرم ہیں چائے سے، ان کو زیادہ جلوے نصیب ہو جاتے اللہ ماشاءاللہ۔ کہنے لگے انہوں نے تو کبھی نہیں بتایا تو مجھے تو زیارت ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں یہ چور تھا میرے اندر، تو میں نے نا حضرت کے پیچھے 7ویں صف میں نماز پڑھی۔ حضرت صاحب نے جب جماعت کرا لی نا تو سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے جنید ذرا آگے آ جا،
ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰਮ ਰਾਜ਼ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਰਾਜ਼ੇ ਹਕੀਕਤ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ही नहीं। जरा आगे आ जा। फरमाते मैं तीसरी सफ में आके बैठ गया तो कहने लगे नहीं पुत्र जरा और नेड़े आ जा। कहते मैं करीब आके बैठ गया तो हजरत ना तस्बीह चला, इधर देखना मेरी तरफ, तस्बीह चला रहे। तस्बीह पढ़ते पढ़ते ना पढ़ते पढ़ते, लंबी बात नहीं, अल्लाह के बंदे ज्यादा वसाहतें नहीं करते, ज्यादा दलीलें नहीं देते, लंबी बात नहीं, उनके तो एक दो जुमले में बड़ा असर होता है। कहते वो हल्की हल्की तस्बीह चलाते ना, यूं मेरी तरफ देखा, यूं मेरी तरफ देखा और देख के ना तो फिर नजर झुका ली और फिर हल्का सा जेरे लब मुस्कुराए और फरमाने लगे अब तकरीर करोगे ना, अब तकरीर करोगे ना, अब तो बात बनेगी ना। वो कहते हैं मेरे अंदर तो पहले ही चोर था। हजरत सुल्तान बाबू फरमाते हैं ना बान फकीरों किसे नहीं मारिया ए हुई चोर अंदर दा। कहते वो अंदर चोर बैठा था। तो हजरत ने कहा अब तकरीर करोगे, तो मैं बोल पड़ा, मैंने कहा जी अब क्या हुआ है, चोर जो बैठ गया था। मैंने कहा है ना ये शागिर्द बाद में कहते हैं वो मतलब क्या आपको बताएं, हम ज्यादा सियाने हो गए, ये बड़ा मसला खड़ा कर देते। ये तो असातिज़ा की इबारतें ठीक कराते हैं बाद में, इल्ला माशाअल्लाह, ये तो बड़ा कुछ करते हैं भाई। कहा हजरत अब क्या हुआ है, तो फरमाते हैं शेख फिर खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद ना, थोड़ी देर के बाद फिर हल्का सा फरमाने लगे नहीं यार बताता क्यों नहीं, अब तकरीर करेगा ना। तो कहते हैं मेरे अंदर तो चोर था। तो मैंने कहा अब क्या हुआ है। कहते जब मैंने दूसरी दफा कहा तो हजरत ने तस्बीह छोड़ दी और रुख मेरी तरफ फेरा, मेरी तरफ रुख फेरा और फिर के फरमाने लगे जुनैद कल जो रात गुजर गई ना, मुझे ख्वाब में अपने रब करीम का दीदार नसीब हुआ था। तो मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मालिक मेरी कमाई ये जुनैद बगदादी है, बड़ी कोशिश करता हूं कि मैदान में आ जाए, दीन का काम संभाले, लेकिन झिझकता है। अगर कभी तेरे महबूब का यहां जलवा हो, आना हो हुजूर को, तो एक नजर इस पे भी डाल जाएं तो काम बन जाएगा। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं जब शेख ने ये कहा ना तो मैंने अल्लाह अकबर कहा, कपड़े मेरे फट गए, पगड़ी मेरी उतर गई और मैं मुर्शद के कदम चूमने लगा और मैंने रो के कहा बाबा माफ कर दे, मुझे तो अब समझ आई है मेरे ऊपर जो मेरे महबूब ने करम फरमाया है वो भी तेरी बरकत से फरमाया है, वो भी तेरी वजह से फरमाया है। मत में तड़प उठा और फिर जिंदगी भर कभी मुझे ये वसवसा दोबारा नहीं आया कि कभी ऐसा हो सकता है कि मैं अपने शेख से एक लम्हे के लिए भी दाएं बाएं हो के जिंदा बच जाऊं, वापस आ जाएं, अपने बुजुर्गों से जुड़ जाएं, इनके रस्तों के मुसाफिर बन जाएं। देखें ये किन रस्तों पर हमें चलाना चाहते थे, वही राहें हमारे लिए ठीक हैं, वही तरीके हमारे लिए बेहतर हैं। वही वो अल-कौलुल बदी में इमाम सखावी ने लिखा है ना कि मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मैं रोज रात को ना दुरूद और सलाम पढ़ के सोया करता था, दिल करता था मुझे हुजूर का दीदार नसीब हो जाए, नबी करीम की जियारत हो जाए। रोज मैं दुरूद शरीफ पढ़ के सोता, रोज। दौर था जनाब फारूक आजम का। मौला अली फरमाते एक दिन मैं ख्वाब क्या देखता हूं कि अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं। हुजूर तो ख्वाब में भी आए तो नमाज पढ़ाते हैं। अब मलंग पता नहीं कहां से आ गए हैं जो बगैर नमाज के ही पहुंच गए हैं। कहते हैं महबूब ना नमाज पढ़ा रहे हैं और मैं हुजूर के पीछे ना नमाज पढ़ रहा हूं। तवज्जो है मेरी बात पर। फरमाते हैं महबूब करीम ने 2 सूरतें कुरान मजीद की तिलावत फरमाई पर बड़ा ही मजा आया। फरमाते हैं हुजूर ने नमाज तकमील पर ना गुलामों की तरफ रुख अनवर किया तो एक सहाबी ना खजूरों का टोकरा लेके हाजिर हुए। कहते हैं महबूब करीम ना खजूरें बांटने लगे। हुजूर ख्वाब में भी आए तो तकसीम ही फरमाते हैं, ऐसे कासिम है कि ख्वाब में भी बांट रहे हैं। कहते हैं हुजूर बांट रहे हैं, सबको खजूरें मिली। 15-16 सहाबा के बाद 17वां नंबर मेरा भी लगा। कहते हैं खजूर मिली, कुछ खजूर का मजा, कुछ दस्ते मुस्तफ़ा का मजा। और फिर बड़े अरसे के बाद ज़ियारत हुई थी। फरमाते हैं मौज लग गई। मेरा दिल करता था ये रात खत्म ही ना हो, दिल करता था रात ना इनकार करी, अज साकी अज मौसम बड़ा सुहाना, ये तेरे कोल शराब पुरानी ते साडा दर्द भी बड़ा पुराना, ते सजना हस हस टाल ना सानू असी पीते हो बाज नहीं जाना। फरमाया आज ना रंग थोड़ा निराला ही हो गया और बस दिल कर रहा था कि ये मंजर खत्म ना हो।
کہتے ہیں حضور نے نہ کھجور دی، بڑا مزہ، دل میرا بڑا کرتا تھا کہ ایک اور مانگوں، ایک پر ادب مانے تھا، سب کو ایک ایک مل رہی تھی، میں نے بھی سوال نہ کیا۔ فرماتے ہیں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی سے اذان کی آواز آ گئی، آنکھ کھل گئی، میرے اندر سے دعا نکل رہی تھی کاش یہ 5 منٹ لیٹ اذان دیتا، لمبا ہو جاتا کام۔ چلو خیر، اٹھا، وضو کیا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے نماز بھی سنت بھی پڑھ لی، وضو بھی کر لیا، پر کھجور کا ذائقہ ابھی بھی میرے منہ میں موجود تھا۔ فرماتے ہیں جا کے مسجد کے کونے میں پہلی صف میں بیٹھ گیا، عمر فاروق آئے، ان کا دور تھا، انہوں نے نماز شروع کی۔ فرماتے ہیں جب عمر نے نماز شروع کی نا تو جھٹکا مجھے تب لگا جب حضرت فاروق اعظم نے بھی وہی صورتیں شروع کر دی جو خواب میں نبی کریم نے پڑھی تھی۔ میں نے کہا اتفاق ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے سمجھا اتفاق کی، وہی صورت پہلی رکعت میں پڑھی جو حضور نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی۔ کہتے ہیں رکعت مکمل ہوئی، دوسری رکعت شروع ہوئی تو عمر نے وہی صورت پڑھی جو حضور نے دوسری رکعت میں پڑھی تھی۔ کہتے ہیں جھٹکے پہ جھٹکا مجھے لگنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی، سیدنا فاروق اعظم نے رخ انور پھیرا تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ میں اور پریشان کہ منظر کیا بن رہا ہے۔ کہتے ہیں عمر بانٹنے لگے 16 صحابہ کے بعد 17واں نمبر میرا بھی آیا، عمر نے کھجور دی، مزہ بڑا آیا۔ فرماتے ہیں رات تو مانگ نہیں سکا تھا نا، حضور کا ادب مانے تھا، پر عمر تو اپنا یار تھا نا، عمر سے تو یارانہ چلتا تھا نا، عمر سے تو پیار تھا نا۔ کہتے ہیں میں نے کھجور کھا کے فوراً کہا عمر ذرا ایک اور دینا، ذرا ایک اور کھجور دینا۔ تو کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم نے اٹھائی پھر اس کو صاف کیا، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اور جناب عمر نا وہ کھجور، میں میری نظر کھجور پہ، اور جناب عمر نا وہ کھجور بڑھاتے دوسرے صحابی کی طرف لے گئے اور مسکرا کے فرمانے لگے علی ایسے تو نہ کر، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی تجھے دوسری دے دیتا، اگر حضور سے دوسری لیتا تو میں بھی دے دیتا، وہاں تو نے ایک لی ہے تو یہاں ایک پہ ہی رہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں میں بھی رونے لگا، عمر بھی رونے لگے، تو میں نے کہا عمر تو بھی؟ حضرت عمر کہنے لگے وہ رات آئے تھے تو سب کو نواز کے گئے، وہ انہوں نے جلوہ دکھایا ہے تو پھر انہوں نے نا چمک دمک کے ساتھ دکھایا ہے۔ بھائیو اپنے مشائخ کے ساتھ رشتے مضبوط رہیں گے تو فیض کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن کمزوریاں آئیں گی جب رشتے کٹیں گے۔ وہ جس استاد کے سائن ہوتے ہیں نا ہماری سند پر، کبھی اس سے پوچھ بھی لیا کریں اس کی طبیعت کیسی ہے۔ ہاں وہ جو بالکل شروع میں آپ کو میزان الصرف پڑھاتے ہیں نا، نحو میر پڑھاتے ہیں، تو جب آپ کے نام کے ساتھ مفتی کا جملہ لگنے لگے تو کبھی ان سے بھی جا کے پوچھا کریں کہ آپ کس حال میں۔ اور جب آپ 6 مہینے میں 3 سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، بیرون ممالک کے، عمرے کے، باقی سارے، تو کبھی دیکھ لیا کریں کہ استاد صاحب نے بھی عمرہ کر لیا ہے، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی جائیں، کبھی ان سے بھی پوچھا کریں۔ بڑے قابل رحم ہو جاتے ہیں بعض اوقات یہ لوگ، اور بالخصوص ہمارے حفظ کے اساتذہ، ہمارے ناظرے کے اساتذہ، وہ لوگ بیچارے جن کا کسی اشتہار پہ نام نہیں آتا، جن کا کسی پوسٹر پہ نام نہیں چھپتا، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، کسی جلسے میں صدارت، جس حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو 40 سال ہو گئے ایک ادارے میں پڑھاتے ہوئے حفظ کی کلاس، ان کا بھی حق بنتا ہے کہ نہیں کہ کوئی ان کی صدارت میں بھی جلسہ ہو جائے، وہ بھی اسی بستی کے مسافر ہیں، کسی اشتہار پہ کوئی کونا ایسا ہے جہاں ان کا بھی نام لکھ دیا جائے، ان سے بھی پیار کر لیا جائے۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ وابستگی پیدا کریں، رشتہ پیدا کریں، اور صحابہ نے یہ رشتے ہمیں بنا کے دکھائے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے، دمشق کی جامع مسجد میں حدیث کا درس دینے کے لیے بیٹھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں ان سے حدیثیں لیتا تھا تو ایک دن میں نے ان سے جا کے کہہ دیا، میں نے کہا چمکتے دمکتے دانتوں والے حضور کے صحابی، میرا دل کرتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہو گئی ہے، مجھے اپنے شیخ اور استاد سے بڑی۔ کہتے جب میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو یہ جملے دہرائے تو وہ فرمانے لگے اگر آپ کا یہ حال ہے تو پھر سنیں، میں نے حضور سے سنا ہے جو 2 بندے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ پھر ان دونوں سے پیار کرتا ہے۔ میں کچھ تکلیف کا شکار ہوں، آپ میرے پیر دیکھ رہے ہیں، اسی طرح میری کمر پہ بھی تھوڑا مسئلہ ہے، میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، زیادہ آ نہیں سکتا تھا۔ صاحبزادہ کوکب صاحب نے مجھے 2-3 فون کر دیے مسلسل
تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یار اب مطلب کسی بات کو کمزور کر کے بیان کرنا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آ نہیں سکتا، میں کہہ سکتا ہوں، سب کو کہہ سکتا ہوں، ان کو نہیں کہہ سکتا۔ اس خاندان کو کہنا میرے لیے ذرا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو آنا ہے، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہو گیا، ہمیں آنا ہے، اس میں کیا ہے۔ جس صاحب کو ہم نے انکار کیا نا، وہ پوسٹر دیکھ کے نا سوشل میڈیا پر تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے معذرت کی تھی تو اب آپ اتنی دور جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تمہیں وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، مجھے جا رہا ہوں تو بس جا رہا ہوں۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں چلے جانا چاہیے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، فقط حاضری کے لیے آیا تھا۔ یہ بات میرے ذمے تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ ایک بات آپ سے اور عرض کرنی ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ پیچھے تک سارے حضرات توجہ ہے میری بات پر؟ جی ایک بات، میرا چھوٹا سا پیغام ہے، اتنے بڑے بزرگوں میں مناسب نہیں لگتا کہ میں بیٹھ کے کوئی میسج کنوے کروں، میرے پیغام ہے آپ سے ایک چھوٹا سا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہر جگہ اعلان ہوتا ہے کہ 3000 کتابیں 4000 کتابیں حضرت نے لکھی ہیں۔ میں اور آپ صرف آج ایک پیغام ذہن میں رکھ کے جائیں کہ ہمارے پاس ان کتابوں میں سے کتنی موجود ہیں جو چھپ گئی ہیں، وہ ہیں ہمارے پاس۔ نہ آپ کسی کو کہہ رہے خریدنے کے لیے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعاون میں شریک ہو، صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ جو چھپی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، ساری لے لیں گے انشاءاللہ؟ جی جو چھپ گئی ہیں وہ حاصل کر لیں گے آپ انشاءاللہ تعالی؟ یہ ضرور کوشش، کم از کم جو ہیں وہ تو آپ۔ اور ایک گزارش اس سے اور آگے ہے، جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں نا فوٹو کھچانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا، آپ تو جمعے کی مبارک بھی تازی فوٹو کے ساتھ ہوتی ہے، تازی فوٹو دیں گے اور پھر جمعہ مبارک کہیں گے۔ تو وہ جب آپ تازی فوٹو کھچائیں نا تو وہاں حضرت کی جو شرح بخاری ہے نا وہ بھی رکھ لیں، ٹیبل پہ رکھ لیں گے، تفسیر روح البیان بھی رکھ لیں گے سامنے۔ جو آپ سے ملنے آئے اس کے سامنے 2 4 5 کتابیں حضرت کی موجود ہوں، یہ بھی آپ کا ایک خاموش پیغام ہوگا کہ حضرت نے بڑا کام کیا ہے۔ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں جو آپ کے پیچھے لائبریری ہے نا، اس میں حضرت کی تفسیر روح البیان لگائیں، یہ مہربانی فرمائیں۔ مطلب وہ جو 3000 4000 کتاب ہے، وہ اگر کل کو کوئی مجھ سے اور آپ سے سوال پوچھے کہ کہاں ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ آپ 50 60 تو نکال کے سامنے رکھو عقیدت مند حضرات، اتنی تو کوشش کرو، اتنی تو مہربانی فرماؤ کہ وہ کتابیں، میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ آگے ترغیب دیں، میں تو اتنا صرف کہہ رہا ہوں کہ مہربانی فرمائیں کہ آپ وہ کتابیں خرید لیں، آپ کے پاس پڑی ہوں، آپ ان کا مطالعہ فرمائیں، پھر جہاں آپ کو محسوس ہو کہ یہاں پروف ریڈنگ میں کچھ رہ گیا ہے اس کی نشاندہی کریں۔ اور آخری بات آپ سے یہ ہے کہ کسی جگہ حضرت کا کوئی ایک جملہ آپ کے پاس محفوظ ہے، کوئی ایک بات محفوظ ہے، تو وہ یہاں صاحبزادگان تک پہنچائیں۔ مطلب وہ بہت مشقت کے ساتھ کرنے والا کام نہیں ہے، وہ آپ یہاں پہنچا دے، ہر مہینے رسالہ چھپتا ہے اس میں آپ کے نام سے آ جائے گا۔ آپ مستقبل میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو پی ایچ ڈی بہت زیادہ ہو رہی ہے، ایم فل بہت زیادہ ہو رہی ہے، آپ کسی جگہ مواد ڈال دیں، آپ چھوڑ دیں، الحمدللہ تھوڑا سا میرا لکھنے پڑھنے سے رشتہ رہتا ہے، جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں نا وہ تو گرد و غبار میں اٹی ہوئی چیزیں نکال کے جھاڑ کے، مرحوم خورشید گیلانی ہوا کرتے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تحقیق بڑی ہے تو کہاں سے پڑھا؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں جس پڑیا میں ہلدی آیا کرتی تھی نا، میں اس پڑیا کا مطالعہ بھی کیا کرتا تھا۔ اور کہتے ہیں دکان سے جلیبیاں خریدتا تھا تو جس اخبار میں جلیبیوں والا جلیبیاں رکھ کے دیتا تھا نا، جلیبیاں کھا کے پھر میں وہ اخبار بھی پڑھتا تھا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ جو تحقیق والے لوگ ہیں نا، کچھ کتابیں جمع کرنے کے شوقین ہیں، وہ پڑھتے نہیں، لائبریریاں ان کے پاس ہوتی ہیں لیکن ساری زندگی کتاب کا اصل کاغذ بھی نہیں اوپر سے اترتا۔ لیکن جو تحقیق کے لوگ ہیں نا، تحقیق کے، وہ تو پردوں کے پیچھے سے ڈھونڈ کے چیزیں لے آتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے انڈیا سے ایک مولانا غلام جابر شمرتے تھے علماء کی کہ میں اعلیٰ حضرت پر کچھ کام کر رہا ہوں تو آپ مجھے دے دیں، میں کھنگال لوں گا خود آپ کی لائبریری اور میں ڈھونڈ لوں گا جو میرے مطلب کی چیز ہوگی۔ تو میری گزارش ہے کہ مواد سارا کہیں ایک جگہ آپ لوگ جمع ضرور کر دیں، وہ رسالے میں آ جائے، کسی جگہ چھپ جائے، کسی پیج پہ ہی آ جائے، کہیں وہ قول درج ہی ہو جائے حضرت کے نام سے۔ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ کسی کو موقع دیتا ہے، جب کسی کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں جمع بھی ہو جاتی ہیں۔